WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اعلان کیا ہے کہ کرونا وائرس نامی متعدی وبا کہیں نہیں جا رہی، کیونکہ پاکستان اور دنیا بھر میں یہ امید جتائی جا رہی تھی کہ گرمیوں کے آنے سے یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ WHO نے سب کی امیدوں پر پانی پھیر دیا، کیونکہ WHO نے اس تاثر کو قطعی طور پر رد کر دیا ہے کہ کرونا وائرس گرمیوں میں ختم ہو جائے گا۔ WHO کا کہنا ہے کہ یہ بیماری ہر موسم میں افیکٹو رہے گی جب تک اس بیماری سے بچاؤ کے لیے کوئی مؤثر ویکسین یا اس کا علاج دریافت نہیں ہو جاتا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5678، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی جس کا علاج پیدا نہ کیا ہو۔ بحیثیت مسلمان ہمارا اس بات پر مکمل یقین ہے، لیکن پچھلے 400 سالہ تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ میڈیکل سائنس میں مسلمانوں نے کوئی کارہائے نمایاں انجام دیا ہو۔ مسلمانوں نے طب کے میدان کو خیر آباد کہہ دیا ہے۔ یہودیوں یا عیسائیوں کو گالیاں دینے کی حد تک تو ہم اپنے عقیدے پر قائم ہیں، لیکن انہی لوگوں کی تیار کردہ پروڈکٹس اور ادویات سے ہی ہمیں ذہنی افاقہ اور سکون ملتا ہے۔ آپ میڈیسن انڈسٹریز پر نظر دوڑائیں تو کوئی ایسی ویکسین یا ادویات موجود نہیں جو کسی مسلمان میڈیسن سائنٹسٹ نے ایجاد کی ہو۔ علم و حکمت کے میدان میں ہمارے اسلاف نے جن طبی علوم کی بنیاد رکھی، اسی کو مشعل راہ بنا کر مغرب آج پوری دنیا پر اپنی سامراجیت قائم کیے ہوئے۔ قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ریسرچ اور تحقیق کی روشنی میں ہمارے اسلاف نے علوم طب اور ماڈرن سائنس کی جو بنیادیں رکھیں، انہی بنیادوں پر اہل مغرب نے وہ عمارت کھڑی کی جس کی بنیاد پر آج مغرب پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے۔ پچھلی 100 سالہ تاریخ میں جھانکیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب کبھی بھی جدید سائنس کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کی گئی تو مسلمانوں کے اندر سے ہی ایسے گروپ تشکیل دیے گئے جنہوں نے سرے سے ہی ان ایجادات کے علوم کے حاصل کرنے اور ان ایجادات سے استفادہ کرنے کو ہی حرام قرار دے دیا۔ مسلمانوں میں ایسے دین فروشوں کو مراعات اور انعام و اکرام سے نواز کر داخل کیا گیا جنہوں نے کبھی اسپیکر کے استعمال پر فتوے جاری کیے، کبھی تصویر بنانے پر اور کبھی جدید طبی علوم کی مخالفت۔ غور کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کی تحقیق جدید سائنس کی بنیاد ہے۔ موجودہ جدید سائنس کی ایجادات کو دیکھ کر مغرب کی کامیابیوں پر سٹ پٹانے والوں، میرے مسلم بھائیوں اور بہنوں، یہ جان لیں کہ یہ ہمارے ہی اسلاف کی محنت کا پھل ہے جو اہل مغرب آج پوری دنیا پر حکمرانی کی صورت میں کھا رہا ہے۔ قرآن کے وارث تو ہم مسلمان ہیں، نبی کے امتی تو ہم مسلمان ہیں۔ طبی علوم، شماریات، ارضیات، معاشیات، اقتصادیات، فلکیات، غرض ہر شعبہ زندگی میں ہمارے اسلاف نے علم و ہنر کے لیے قرآن اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشعل راہ بنایا۔ افسوس کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور قرآن کو صرف ثواب کی حد تک پڑھنے پر اکتفا کیا، جبکہ یہودیوں اور عیسائیوں نے ہمارے آقائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب اور ہمارے آقا کی زندگی کو فالو کیا۔ آج دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب الہی کو ماننے والے، قرآن اور امت محمدیہ کے ماننے والوں تقریباً 2.25 ارب مسلمانوں کو اپنے اشاروں پر تگنی کا ناچ نچا رہے ہیں۔ دنیا کی نصف سے زیادہ دولت کے مالک صرف مسلمان ہیں اور نصف دولت پوری دنیا کے حصے میں ہے، لیکن دنیا کے ٹاپ 10 ہاسپٹلز یورپ، امریکہ اور اسرائیل میں موجود ہیں۔ میڈیکل سائنس اور میڈیسن کی ایجادات اور تحقیق میں پہلے نمبر پر یہودی، دوسرے نمبر پر عیسائی، جبکہ مسلمان کسی بھی گنتی میں سرے سے موجود ہی نہیں۔ البتہ دولت کی ریل پیل کے نشے میں عیاشیوں کے ریکارڈ ہولڈر ضرور ہیں۔ ہمارے مغرب زدہ اکابرین اور مسلمان لیڈروں کو یورپ اور امریکہ کی ترقی کی مثالیں دیتے ہوئے تھکن نہیں ہوتی، لیکن کسی کو یہ جرأت نہیں ہوتی کہ قرآن اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تحقیق کر کے جو کامیابیاں اہل مغرب نے سمیٹی ہیں ان کی نقل ہی کر لیں۔
محض دولت کے انبار لگانے سے مسائل حل نہیں ہونے والے۔ اس دولت کا 40% بھی اگر جدید علوم کے اصول پر خرچ کر دیا جائے تو کوئی کرونا، کوئی ابیولا وائرس ہمارے لیے متعدی نہیں ہوگا۔ ایسا ممکن نہیں کہ ہم اپنے اسلاف کی تیار کردہ پیکج کو فالو کریں اور ہمیں کامیابی حاصل نہ ہو۔ آج اگر ہم قرآن اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ریسرچ شروع کر دیں تو بقول علامہ اقبال، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، ضرورت عمل اور تحقیق کی ہے۔ آپ سب کے دیکھنے سننے کا بہت شکریہ۔